اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر، میں حضرات کی خدمت میں مسلسل معرفت امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے معروضات پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ ایام اللہ سے کیا مراد؟ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف اور ایام اللہ، قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں جس میں ارشاد ہو رہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أُخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَبِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ وشکور۔ آپ غور فرمائیں کہ اس آیت میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں کو حوالے کرتے ہوئے انہیں دنیا میں بھیجا ہے، اور اس لیے کہ وہ تمام اپنی قوم کو ظلمت اور تاریکی سے نکال کر کے نور کے منزل میں لے آئیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سارے صاحب شریعت پیغمبر ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہدایت کے ذریعے سے اپنی قوم کو ظلمت اور تاریکی سے نکال کر کے نور اور ہدایت کے مرحلے تک لے آئیں۔ اور یہ یاد دلایا گیا خداوند عالم کے ایام کو، ایام اللہ کو بار بار جناب موسیٰ اپنی قوم کو یاد دلاتے رہیں، اور یہ خداوند عالم کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کر رہے ہیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر کر رہے ہیں۔ ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں میں سے دو اہم ذمہ داری، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جناب موسیٰ ہدایت کے ذریعے سے اپنی قوم کو ظلمت اور تاریکی سے نکال کر کے نور میں لے آئیں، یعنی اس کا مطلب جو خداوند عالم کا منصوص من اللہ نمائندہ ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے ظلم و جور کو ہٹا دے اور دنیا کو منور فرما دے۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا کارنامہ تھا، اور اللہ نے صرف ان کے کارنامے کو نہیں بیان کیا بلکہ یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ذریعے سے سرفراز کیا، یعنی جناب موسیٰ تنہا نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ سے تربیت یافتہ نبی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے وہ ساری حکمتیں لے کر کے آئے ہیں، وہ ساری ہدایتوں کے سارے اسباب و علل لے کر کے آئے ہیں جن کے ذریعے سے قوم کو ہدایت کر کے نور میں لایا جا سکتا ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جناب موسیٰ ایام اللہ کو یاد دلاتے رہیں۔ ایام اللہ کے حوالے سے بہت سی روایتیں موجود ہیں، ان میں سے یوں تو خداوند عالم کے تمام دن خداوند عالم کی طرف سے ہے، ہر دن خداوند عالم کی طرف سے منتخب کیا گیا، یہ روز و شب، یہ تمام ساعت اور لمحات، یہ لحظات جتنے بھی ہیں سب خداوند عالم کی بارگاہ سے ہیں، اور ان تمام چیزوں پر تصرف مملکت کائنات پر خداوند عالم کو حاصل ہے، اور وہ قادر مطلق ذات ہے کہ اس نے ساری دنیا کو خلق کیا ہے اور ساری دنیا پر تصرف کا حق بھی اسی کو حاصل ہے۔ یعنی لیکن یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ایام اللہ کہہ کے جو وہ دن جو اللہ سے منسوب کیے گئے ہیں، اس کا مطلب کچھ خصوصیات کی طرف لوگوں کو ایما اور اشارہ کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا میرے آقا، اے میرے مولا، چھٹے امام سے سب روایت موجود ہے، پانچویں امام سے بھی روایت موجود ہے کہ مولا ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا کہ ایام اللہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا دن قیامت کا دن ہے، ایام اللہ میں 3، یعنی یوم القیامت، یوم الموت، اور دوسرا جو سب سے اہم وہ ہے کہ جو یوم قیام امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف۔ عزیزان گرامی، میدان قیامت کا دن اور انسان کے مرنے کا دن اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے قیام کا دن، ان 3 دنوں میں یعنی اگر انسان نے پہلا دن جو امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ان دونوں دنوں سے پہلے حاضر ہو رہا ہے، ان دونوں دنوں میں اس کو اس طرح بزرگی حاصل ہے کہ جس طریقے سے لوگ امام کے حکومت میں اپنی آپ کو تیار کریں گے ویسے ہی اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے۔
من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ یہ روایت بہت ہی دقیق بھی ہے اور اپنے اندر بہت سے مفاہیم کو سموئے ہوئی ہے، اور اس پر فریقین کا اتفاق بھی ہے کہ یہاں جہالت سے مراد کفر کی موت ہے۔ لہٰذا وہ دن جو ہمارے لیے موت کے لیے معین کیا گیا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں جلوہ الہی کو در کرتے ہوئے، نور پروردگار کو در کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کے اعتبار سے مطمئن اور سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اس دن کو، کہ جس دن امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کا قیام ہوگا، اس کو در کریں، اس کے لیے آمادگی کریں، اس کے لیے تیاری کریں۔ یہ یاد دلانے کی بات، تذکر کی بات کیوں کی گئی؟ کہ جتنا زیادہ انسان کو موت کو یاد دلایا جائے گا، اتنا ہی انسان معصیت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ لطف پروردگار کا مطلب، لطف کا مطلب ہی یہی ہے۔ علامہ مجلسی، علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، لطف کا مطلب یہ ہے کہ انسان معصیت کو چھوڑ کر کے اطاعت پروردگار سے قریب ہو جائے۔ یہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا وجود بابرکت ہم لوگوں کے لیے لطف ہے، یعنی امام کے ذریعے سے ہم اطاعت حاصل کر سکتے ہیں اور امام کے ذریعے سے معصیت سے دور ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ایام اللہ میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے قیام کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے جناب موسیٰ کو یاد دلایا گیا کہ آپ اپنی قوم کو بار بار موت یاد دلائیے، آپ اپنی قوم کو بار بار قیامت کا پرہول منظر یاد دلائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آخری حجت کے زمانے کو یاد دلائیے کہ جس زمانے میں لوگ زندگی گزاریں گے تو پرامن زندگی گزاریں گے، عدالت و انصاف سے بھری زندگی گزاریں گے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ان تینوں دنوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، ان تینوں دنوں کو ہم مرتب کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی سے تیاری کریں تاکہ امام زمان کے ایام قیام کو بھی اور ایام موت کو بھی اور ایام میدان قیامت کو بھی ہم اپنے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے ان نامہ اعمال کو جو خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور ہمارے ایک ایک عمل کو خداوند عالم کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں مطمئن ہو سکیں اور سرخرو ہو سکیں۔ لہٰذا ہمیں تیاری کرنا ہے، موت کی بھی تیاری کرنا ہے، میدان قیامت کی بھی تیاری کرنا ہے، اور قیام امام زمان کی بھی تیاری کرنا ہے۔ اس لیے کہ قیام امام زمان کی جو تیاری کرے گا وہ امام کے اعوان و انصار میں شمار کیا جائے گا۔ لہٰذا ایام اللہ سے مراد 3 دن ہیں: امام کے قیام کا دن، انسان کے موت کا دن، اور میدان قیامت میں آنے والا دن، کہ جس کا منظر جو صرف 2 لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اس قدر کے حدیث قدسی میں روایت موجود ہے کہ انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا اور مضطر و پریشان ہوگا۔